تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ حضور جب مسکراتے تھے، اذا ضاحکا یتلالأ فی الجدر، سامنے والی دیواروں پر عکس پڑتا تھا۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب بات کرتے تھے تو سامنے والے دانتوں میں تھوڑا سا سوراخ تھا، اس سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ اذا سر استنار وجہہ، جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے۔ پھر کہتے نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے، دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے ایسا جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا حسین پیکر تراشا، ایسا حسین پیکر تراشا۔ جو زبان سڑ جائے جس نے کہا تھا خدا چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے، دوسرا محمد اس کائنات کے اندر جنم نہیں لے سکتا۔ مثل او در عالم امکان متصور نیست۔ میرے شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عالم امکان میں حضور کی مثل ممکن ہی نہیں ہے۔ ثانی تو بڑی دور کی ذات ہے، اس نبی کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ اتنا بے مثال نبی جس کے قصیدے پڑھتے رہے۔ 12 نبیوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزو کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، لوگو میں بتا دیتا ہوں اس کا نام احمد ہوگا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ قرآن کے دامن میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے کہا میں نام بھی بتا دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں اس آنے والے کی، اب میرے بعد وہی آئے گا، نام بھی سن لو، نام احمد ہوگا۔ انجیل برنباس کے اندر لفظ ہیں، ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کون ہو سکتا ہے، حقیقت ہو یا نہ ہو، سوچنے کا انداز نظر یہی ہے۔ ایک شاگرد سوچتا ہے کہ میرے استاد سے افضل کون ہو سکتا ہے، ایک بیٹا سوچتا ہے میرے باپ سے افضل کون ہو سکتا ہے، ایک امتی سوچتا ہے میرے نبی سے افضل کون ہو سکتا ہے۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا، اصل منافق جانی اس نو او جھوٹے پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ عیب ہو بھی تو نظر، عیب ہو بھی تو نظر، اور جہاں ہو ہی نہ، خلقت مبرأ من کل عیب۔ اور اگر بریلی کے امام سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، ہر شمع کے ساتھ دھواں ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں، وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ تو محبوب میں تو عیب ہو بھی تو نظر، اور جہاں عیب نام کی چیز ہی نہ ہو۔ علامہ رومی لکھتے ہیں، حاکم وقت نے لیلا کو دربار میں بلایا، کہا تیرے حسن کا بڑا شہرا ہے، تو نے ایک شہزادے کے حواس باختہ کر دیے، کون سا جادو ہے تیری نگاہوں میں؟ مجھے تو حسین نظر نہیں آ رہی، میرے نظر میں، میری نگاہ میں تیرے سے زیادہ تو میری لونڈیاں ہنسی ہیں۔ گفت لیلا را خلیفہ کان تو کس تو مجنوں شد پریشان و غوی، از دیگر خوباں تو افزون نیستی، گفت خامش چوں تو مجنوں نیستی۔ لیلا نے 2 لفظی بیان دیا، اس نے کہا بادشاہ چپ کر جا، تو کوئی مجنوں تو نہیں نا، دیدائے مجنوں اگر بودے ترا
از دو عالم بے خطر بودے ترا، تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا، تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریقے عشق بیداری بدست، تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کر آیا ہے، اور اس پوجے میں جو ہوش کی پونجی لے کر آئے اسے سودا نہیں ملتا۔ اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو جناب ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ بلکہ اقبال تو کہتا ہے معنی حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری با دیدہ صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اگر نگاہ بینا نصیب ہو جائے تو جدھر دیکھو گے نبی کے جلوے ہی نظر آئیں گے۔ بلکہ ظہوری کہتا ہے مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ اگر نگاہ صدیقی مل جائے تو پھر محبوب نظر آتے ہیں۔ ابو جہل کی نظر سے محبوب نظر، قبر میں جاتا ہے نا ابو جہل، سوال ہوتا ہے من ربو کا، ما دینوں کا، تیسرا سوال کیا ہے ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل، حضور سامنے ہیں، سوال ہوتا ہے کہ یہ کون ہے بتاؤ۔ ابو جہل کیا کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا؟ جانتا نہیں تو گڑے کس کی راہوں میں کھودتا تھا؟ جانتا نہیں دارالندوہ میں بیٹھ کے قتل کی سازش کس کے خلاف تیار کی تھی؟ جانتا نہیں تو بدر میں کس کے مقابلے میں آیا تھا؟ جانتا نہیں تو اوجریاں کس پہ ڈلوائی تھی؟ جانتا نہیں تو گڑے کس کی راہوں میں کھدوائے تھے، کانٹے کس کی راہوں میں بکھیرتا تھا؟ لیکن کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں پہچانتا کہ یہ کون ہے۔ جو ساری زندگی دیکھتا رہا وہ کہتا ہے میں نہیں پہچانتا۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن قبر میں اترا، فرشتوں نے پوچھا بتا عامر چیمہ یہ کون ہے؟ کہا پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو بوسہ تو لے لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میرے تو بخت سور گئے کہ وہ میری قبر میں آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو بخت سور گئے کہ وہ میری قبر میں آئے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ جذب القلوب میں لکھتے ہیں جب سے یہ سنا ہے کہ حضور قبر میں آئیں گے پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے، جی چاہتا ہے زندہ قبر میں چلے جائیں۔ تو جو ساری زندگی دیکھتا رہا وہ کہتا ہائے افسوس میں نہیں پہچانتا، اور 14 صدیوں کا فاصلہ رکھنے والا لحد میں اترتا ہے تو فوراً کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو بوسہ تو لے لینے دو۔ میں نے ہٹلر کے دیس میں جان یوں ہی تو نہیں وار دی تھی، مجھے تو پتا ہے یہ کون ہیں۔ پیر مہر علی شاہ نے مجھے نقشہ بتایا ہوا ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہند مد بریاں۔ کیا میں انہیں نہیں جانتا؟ پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو بوسہ تو لے لینے دو۔ جو دیکھتا رہا وہ کہتا میں نہیں پہچانتا، اور جس نے نہیں دیکھا وہ کہتا کہ یہ تو وہی پیارے ہیں جن کے لیے زندگی گزار دی میں نے۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ اس نے دیکھا نہیں، لیکن در دل مسلم مقام مصطفیٰ، مومن کے دل میں ڈیرے ہی محمد عربی کے ہوتے ہیں۔ اور ابو جہل کی اس آنکھ نے دیکھا ہے، اس آنکھ نے تو دیکھا ہی نہیں۔ تو پھر جب ان آنکھوں میں مٹی پڑ گئی تو دل کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں تو وہ پہچان نہیں سکتا ہے۔ اور آئیے قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ محبوب آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یہ تجھے نہیں دیکھ رہے۔ تو اصل اگر نگاہ صدیق سے دیکھا جائے، نگاہ ابو بکر سے دیکھا جائے تو پھر ہر سمت نبی کے ہی جلوے نظر آیا کرتے ہیں۔ تو جہاں محبت ہو وہاں عیب ہو بھی تو نظر، حبو کا شیعہ یومی و یسم، یہ ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بندہ جس کی محبت میں ہوتا ہے اس کی محبت میں بہرا بھی ہوتا ہے اور اندھا بھی ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ محب کو محبوب کا عیب نہ نظر آتا ہے اور نہ کسی سے اس کا عیب سن سکتا ہے۔ وہ کیسا پروانہ ہے جو شمع کی چغلیاں کھائے، اور کیسی بلبل ہے جو پھول میں نقش نکالے
کہ آج پھول کا رنگ اچھا نہیں ہے، شبنم کے اوپر جو قطرے گرے ہیں اس سے پھول سونا نہیں لگ رہا ہے، اس کی خوشبو تھوڑی ہے، بھلا بلبل بھی یہ بات کر سکتی ہے؟ تو جہاں محبت ہو وہاں عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا۔ تو محب کے لیے سب کچھ محبوب ہی ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، نام احمد ہوگا۔ حواری حیرت سے پوچھتا ہے حضرت جس کے قصیدے آپ کے لبوں پہ ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت سے پوچھتا ہے، اس کا خیال تو یہ ہے کہ میرے نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن جب قصیدے حضور کے سنے حیرت سے پوچھا کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ سنو گے تو ٹھنڈ پڑ جائے گی تمہیں۔ جو حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا افضل ہونے کی بات پوچھتا ہے، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ وہ اتنا عظیم المرتبت ہے، وہ اتنا عظیم المرتبت، اتنا عظیم المرتبت ہے۔ نبی تو حسن محمد کے قصیدے پڑھے، زمانہ انتظار کرے، اور ایک شخص ترازو لے کے نبی کو تولنے بیٹھ جائے۔ میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا جس سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ گلا پھاڑ پھاڑ کے ایک شخص بول رہا تھا عمل کر لو عمل، نبی تو سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا۔ بعد میں مائک پہ آیا، لاہور کی بات ہے، تو میں نے کہا میاں لوگ تو آج اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، تو جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا پھر اس کا کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا؟ سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا؟ جو تھانے سے بھی نہیں چھڑا سکتا اس کو کون ووٹ دیتا ہے؟ اور جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا پھر کیا فائدہ اس کے پیچھے لگنے کا؟ میں نے کہا میاں تو اس کی بات کرتا ہے جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا۔ ہم تو اس نبی کے قصیدے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو اس کی بات کرتا ہے جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اس کے گیت گاتے جس کی انگلی اٹھے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کلمہ پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کے چاہنے اور اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ می وریا کستوریاں دا ہے ذوق آپ کا، اصل میں ہوں آپ کا ویسے ہمسایہ، لیکن ہوں اس وقت تھکا ہوا، تو آپ نے تھوڑا سا حق کے ہمسائیگی کا لحاظ رکھنا اور اپنی توجہ میری جانب تھوڑی سی جوڑنی ہے۔ اور میں جو زیادہ لمبی گفتگو نہیں ویسے کرنی میں، لیکن جو چند لمحوں کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کی توجہ کا میں ایک لمحے کے لیے طالب ہوں، تو ذوق تھوڑا سا میرے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ او دے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو رخ پھیر دے خدا قبلے نہیں بدل دیتا۔ لوگ کہتے ہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میری چھڑی فائدہ دے سکتی ہے، نبی اتنا بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ لیکن یہاں دیکھیے نبی چاہلے تو خدا قبلے بدل دیتا ہے۔ آئیے دیکھیں، مسجد قبلہ تین ہے، قبیلہ بنو سلیم کی مسجد، 4 رکعتی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں۔ خاطر آتر میں بات آئی ہمارا قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہو۔ ابھی دل میں بات آئی، جبریل کے پھڑ پھڑانے کی، پروں کی آواز آنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے اور کہا محبوب اگر عزم آ گیا ہے، عزم بن گیا ہے، قبلہ بدلنے کا پروگرام بن گیا ہے، تو پھر دیر کاہے کی ہے، ابھی رخ پھیر لو۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، پھر دیر کاہے کی ہے، ابھی رخ پھیر لو۔ اچھا صحابہ تو ذہنی طور پہ آمادہ نہیں ہے، جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہے انہوں نے مسجد قبلہ تین ضرور دیکھی ہو۔ مسجد قبلہ تین کا جو پہلا قبلہ ہے وہ بالکل شمال کی جانب ہے اور موجودہ بالکل جنوب کی سمت،
اب حضور علیہ السلام ادھر رخ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے صفوں میں، تو نماز کی حالت میں تحویل قبلہ کا حکم آ رہا ہے، اور آقا کریم جب رخ بدلیں گے تو صحابہ تو ذہنی طور پہ آمادہ ہی نہیں ہے، 2 رکعت پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعتیں ابھی باقی، انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہونے والا ہے، تو پھر وہ مشکل تو بنے گی، تو چلو 2 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں وہ پڑھ لیں، اب بتا دیا جائے کہ جو نماز ہوگی سو ہوگی، آئندہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ نماز کا ہم نے وقت بدلنا ہونا تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، کل سے نماز ظہر 2:15 پڑھیں گے، تاکہ لوگ ذہنی طور پہ اس حساب سے آئیں۔ اگر اسی دن بدلیں تو مقتدی تو آئیں گے گلے کو کہ تمہیں سلیقہ ہی نہیں ہے، تمہیں طریقہ ہی نہیں ہے، ہم تو آئے 2 کے حساب سے، اب تم 2:15 کی سنا رہے، ہم 15 منٹ اور بیٹھے مسجد کے اندر۔ ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، لیکن نہیں، محبوب ابھی بدل لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ تو ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، اور اس نبی کے قصیدے پڑھنے والے ہیں کہ جس کی مرضی سے خدا قبلے بدل دیتا ہے۔ می بریا کستوریاں دا جدوں یار نہ چوڑیاں زلفاں، تے قبلہ ادھر بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں، وہ تو رخ پھیر دے خدا قبلے بدل دیتا ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے، تو کہا لوگوں وہ اتنا عظیم المرتبت ہوگا اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ تو ہم اس نبی کے ماننے، اس نبی کے چاہنے والے ہیں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پر روشن اور نور برساتے ہوئے جلوہ فراز ہوئے، ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور بن کے جلوہ فراز ہوا ہے، ایسا نور مسکرائیں تو چہرے کی لکیروں سے نور نکلے، اللہ اکبر، ہنسیں تو سامنے دیواروں پہ عکس پڑے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبوبہ محبوب کائنات، فرماتی ہیں کہ میں سوئی گما بیٹھی اور حضور کا گھر ہے، دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، میں پریشان تھی، اتنے میں حضور تشریف لے آئے، میں نے ماجرا کہا، حضور مسکرا پڑے، فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، حضور کے چہرے سے نکلنے والے نور سے مجھے گمی ہوئی سوئی مل گئی۔